سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ انبیاء کرام کی ارواح شروع ہی سے پاک ہوا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ہر برائی سے اور ہر اس چیز سے دور رکھتے ہیں جو حرام اور ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث و رسالت ہونے کے بعد اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ میں نے کوئی کام ایسا انجام نہیں دیا جسے زمانہ جاہلیت میں اہل جاہلیت انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری جوانی کے ایام میں کوئی ایسا فعل یا عمل انجام نہیں دیا جسے عام طور پر جوان اپنی جوانی کے دوران بجا لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ابتدائی زندگی سے ہی صداقت، امانت اور عفت کے لحاظ سے معروف تھے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی کہ جس میں عرب آپس کی جنگ و جدال میں مصروف تھے اور یہاں تک کہ شہر حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ وہ تھی جو 15 عام الفیل میں قریش اور بنی قیس کے درمیان میں ہوئی۔ یہ جنگ ان دنوں میں ہوئی جن دونوں میں لڑنا منع تھا، اسی لیے اس جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں۔ حرب فجار زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حرب فجار کی تعداد 4 ہے اور یہ لڑائی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی چوتھی اور آخری لڑائی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چاروں فجار کی جنگوں کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فجار اول کی۔ ناظرین، اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو سعودی عرب کا ہر کوچہ، ہر شہر تاریخی ہے۔ اس مقدس ملک میں جس گلی، جس شہر اور جس مقام پر چلے جائیں وہ اپنا ایک تاریخی مقام رکھتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف وادی واقع ہے اور طائف کے جنوب کی جانب بنی سعد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا۔ اس سے ذرا آگے چلیں تو تبوک، جنگ تبوک کی وجہ سے معروف ہے۔ مقام خیبر بدر اور اس کے علاقہ، قلعہ کموز، حضرت صالح کی قوم سمود کا مقام جہاں پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے قبل عربوں کے ہاں سوق عکاظ کا میلہ لگتا تھا۔ سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں اور عکاظ اس معروف میلے کا نام ہے جو زمانہ جاہلیت سے قبل لگا کرتا تھا اور پورے عرب میں مشہور تھا۔ یہ میلہ رمضان المبارک کے بعد اور حج سے پہلے لگا کرتا تھا۔ روایات کے مطابق عکاظ کا میلہ 10 روز لگا کرتا تھا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ میلہ 20 دن تک جاری رہتا تھا۔ عکاظ کا میلہ ایک وسیع و عریض میدان میں لگایا جاتا تھا جہاں سعودی عرب کا معروف و مشہور قبیلہ العدوانی آباد ہے۔ طائف سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ریاض روڈ کے دائیں طرف یہ وسیع و عریض میدان واقع ہے۔ مورخین کے مطابق زمانہ جاہلیت کے وقت اس میلے کا انتظام بنو ثقیف اور قیس بن علا کے پاس تھا۔ اس میلے میں ایران، مصر، عراق، عمان، بحرین اور یمن وغیرہ سے تاجر آیا کرتے تھے اور اس میلہ عکاظ میں تجارت کرتے تھے۔ مقامی طور پر قریش، بنو اسلم، اطفال اور دیگر عرب قبائل وغیرہ یہاں آ کر اپنے اپنے خیمے لگاتے۔ اس تاریخی میلے میں تمام عرب ممالک سے ادیب، حکیم، نامور شعراء حضرات بھی تشریف لاتے اور اپنے اپنے اشعار پیش کرتے، جبکہ بدو اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ یہاں شاعری اور قصیدوں کا مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مقررین بھی اپنے انداز میں خطابات کیا کرتے تھے۔ کھیلوں کے مقابلوں جیسا کہ تیر اندازی، نیزہ بازی، اونٹوں اور گھوڑوں کی دوڑ وغیرہ بھی خوب ہوتی تھی۔ تاریخ کے مطابق ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ اس میلہ عکاظ میں تشریف لائے تھے، لیکن یہ واضح نہیں کہ آپ نبوت سے قبل تشریف لائے تھے یا نبوت کے بعد۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس عکاظ میلہ میں بین الاقوامی معاملات پر بھی بحث ہوتی تھی، مسائل معاملات پر غور و فکر ہوتی، مختلف قبائل آپس میں معاہدے کرتے، اگر ان کے پاس کوئی قیدی ہوتے تو آپس میں قیدیوں کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غلاموں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اس میلے میں فروخت ہونے والے غلاموں میں سے ایک غلام جس کا نام زید بن حارثہ تھا خریدا
اور مکہ مکرمہ جا کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور تحفہ پیش کیا۔ بعد میں اسی غلام زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ تاریخی میلہ عکاظ ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ اس میلے میں عرب قبیلے آپس میں مل بیٹھ کر بہت سے اہم فیصلے بھی کرتے تھے جن کے وہ پابند ہوتے تھے۔ پہلی جنگ فجار کا تنازع قبیلہ بنو کنانہ اور حوازن کے درمیان ہوا، اور اس کی وجہ کچھ یوں بیان ہوئی کہ عکاظ کے میلہ میں بدر بن معاشر کا ایک خاص اجتماع ہوتا تھا، جہاں وہ اپنی بلند و بالا شخصیت اور مرتبے کا اعلان کرتا اور فخر و غرور کا اظہار کرتا تھا۔ ایک روز یوں ہوا کہ وہ پیر پھیلا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں عرب کا سب سے زیادہ معزز فرد ہوں، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ باعزت اور بلند مرتبے کا مالک ہے، وہ اس پیر پر تلوار مار دے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے تلوار چلا دی، جس سے اس کا پیر زخمی ہو گیا۔ اس طرح دونوں قبیلوں میں جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کے شعلے بھڑکنے ہی والے تھے کہ دونوں قبائل کے کچھ لوگوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، اور وہ جنگ عارضی طور پر ٹل گئی۔ چونکہ یہ جنگ رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، اور عرب کے لوگ ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کے مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے۔ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیاموں میں رکھ لیتے تھے اور نیزوں کی برچیاں اتار لیتے تھے، لہذا اس جنگ کو گناہ سے تعبیر کیا گیا۔ جنگ فجار دوم۔ ناظرین گرامی، یہ تنازع بھی بنی قریش اور حوازن کے درمیان ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی عامر کی ایک عورت بازار عکاظ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ قریش کے ایک نوجوان نے اس خاتون سے دست درازی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یہ جنگ چھڑ گئی۔ تھوڑا بہت خون خرابہ بھی ہوا، لیکن قریش کی جانب سے حرب بن امیہ بن عبد الشمس نے خون کی دیت ادا کرنے کا وعدہ کیا اور دونوں قبائل کے درمیان صلح کرائی، اور اس طرح یہ جنگ بھی ختم ہوئی۔ جنگ فجار سوم۔ ناظرین، یہ تنازع بھی قبیلہ بنی کنانہ اور حوازن کے درمیان ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو حوازن کے ایک شخص نے بنو کنانہ کے ایک شخص کو قرض دیا تھا، پھر وہ غربت اور افلاس کی وجہ سے ادا نہ کر سکا اور اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ جب وہ بازار عکاظ پہنچا تو بنو حوازن میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بنی کنانوں کو تانا دینا شروع کر دیا، جس کو یہ شخص برداشت نہ کر سکا اور اٹھا اور تلوار سے بنی حوازن کے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہوئی اور بالآخر بنی کنانہ نے دیت ادا کر دی اور جنگ ختم ہو گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ فجار کی ان تینوں لڑائیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ یہ جنگ قریش و کنانہ کے تمام قبائل اور حوازن و کیس کے تمام قبائل کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ نعمان بن منظر اپنا تجارتی قافلہ، جس میں اونٹوں پر کپڑے اور باقی اشیاء لدی ہوئی تھیں، وہ اسے بازار عکاظ میں بھیجتا تھا تاکہ یہ چیزیں یہاں فروخت ہوں۔ قافلے کو وہ کسی عرب سردار کی ذمہ داری پر بھیجتا تھا تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ ایک مرتبہ اس مقصد سے قافلہ بھیجنے کی تیاری کی تو اس کے پاس عرب کے کچھ افراد موجود تھے، ان میں بنو کنانہ کا براس اور حوازن کا عربۃ الرحال بھی شامل تھا۔ براس نے کہا کہ میں بنو کنانہ کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ اس سے تعارض نہیں کریں گے۔ نعمان نے کہا میں ایسا شخص چاہتا ہوں کہ جو پورے اہل نجد و تہامہ کی طرف سے پناہ دے سکے۔ اس پر عربہ الرحال نے کہا کہ میں ذمہ داری لے سکتا ہوں۔ براس نے کہا کیا تم کنانہ کے مقابلے میں بھی ضمانت دو گے؟ عربہ نے کہا کہ ہاں، فقط کنانہ ہی کیا، میں اہل شیخ و کیسوم کے مقابلے میں بھی پناہ دے سکتا ہوں۔ اس بات پر تکرار ہوا اور تو میں ہونے لگی، اور آخر میں عربہ کو قتل کر دیا گیا۔ یوں دونوں قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور یہ جنگ 6 روز تک جاری رہی۔ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ بعض مورخین کے مطابق اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 17 اور 20 سال کے درمیان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ہمراہ اس جنگ میں شرکت کی۔ بعض مورخین کے مطابق اس تنازع کا سبب ماہ رجب میں وجود میں آیا تھا اور خود جنگ اس مہینے میں نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ حلف الفضول ایک معاہدے کا نام ہے
جو دور جاہلیت میں مظلوموں کی حمایت کے لیے قریش کے بعض قبائل کے درمیان مکہ میں منعقد ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب یہ تھا کہ قبیلہ قریش کے افراد کبھی اجنبی افراد یا ان افراد کے ساتھ ظلم روا رکھتے جن کا مکہ میں قبیلہ یا خاندان نہ ہوتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن یمن کے علاقے زبید کا ایک مرد سامان تجارت لے کر مکہ چلا گیا۔ عمر بن العاص کے باپ عاص بن وائل سہمی نے اس کا سامان خرید لیا، لیکن قیمت کی ادائیگی میں تاخیر کر کے اس کو تھکا دیا۔ یمنی مرد نے قریش سے مدد مانگی اور درخواست کی کہ اپنا حق لینے میں اس کی مدد کریں، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ مسجد الحرام کے قریب کوہ ابو قبیس پر یا بقول دیگر حجر اسماعیل کے قریب کھڑے ہو کر اونچی آواز سے اشعار پڑھے اور قریش سے انصاف مانگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب جو قریش کے اکابرین اور شرفاء میں سے تھے، انہوں نے سب سے پہلے حلف الفضول کی تجویز پیش کی اور لوگوں کو اس کی دعوت دی۔ اس دعوت کے بعد قریش کے بعض قبائل دار الندوہ میں جو امور کے حل وقت کا مرکز تھا، اس بات پر ہم قسم ہوئے کہ مظلوموں کا حق ظالم سے لے لیں گے۔ بعد ازاں زبیر بن عبد المطلب کی کوششوں سے قریش کے ایک سرکردہ شخص عبداللہ بن جدعان تمیمی کے گھر میں جمع ہوئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آب زمزم میں ڈبو دیے یا بقول دیگر ہاتھ مٹی پر مل لیے اور باہم طور پر عہد کیا کہ اگر کسی مکی یا اس شہر میں کسی اجنبی اور مسافر پر کوئی ظلم روا رکھا جائے تو اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ اپنا حق ظالم سے وصول کر سکیں۔ ظالم کو ظلم سے باز رکھیں گے اور ہر برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے اور تہہ دست و تنگ دست افراد کی مالی اور معاشی مدد بھی کریں گے۔ قریش کے بعض ذیلی قبائل اس معاہدے میں شامل ہوئے جس کے نام یہ ہیں بنو ہاشم، بنو مطلب۔ یہ دونوں قبائل عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں۔ بنو زہرہ بن کلاب، بنو تیم بن مرہ اور بنو اسد بن عبد العزا بن قصی۔ بعض ماخذ میں ہے کہ بنو حارث بن فہر نامی قبیلہ بھی معاہدے میں شامل تھا، لیکن حلف الفضول میں اس قبیلے کی شمولیت کے بارے میں اتفاق کی رائے موجود نہیں۔ بہر صورت حلف الفضول میں فضیلت و سبقت بنو ہاشم کی تھی۔ بنو عبد مناف کی دو شاخیں بنو عبد الشمس اور بنو نوفل اس معاہدے سے خارج ہوئے، کیونکہ یہ معاہدہ بنو امیہ اور ان کے حلیف عاص بن وائل کے خلاف منعقد ہوا تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ حلف الفضول میں شامل قبائل وہی تھے جو قبل ازاں حلیف المطیبین میں شامل تھے۔ ناظرین، حلف الفضول شریف ترین اور بہترین معاہدہ تھا جو اس روز تک عرب دنیا میں معتبر تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت سے قبل فرمایا کہ میں اپنے اعمال کے ہمراہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک معاہدے کا گواہ تھا کہ اگر لال بالوں والے تمام اونٹ میرے حوالے کر دیے جائیں تو میں اس سے خیانت نہیں کروں گا، اور اگر آج بھی اس طرح کے معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ چونکہ حلف الفضول مظلوموں کی مدد اور ظالم سے مظلوم کا حق چھیننے کے لیے منعقد ہوا تھا، لہٰذا اسلام نے نہ صرف اس کی تائید کی بلکہ اس کو مستحکم اور مضبوط بھی کیا۔ یہ اتنا اہم تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے بعد عرب جاہلیت میں کیے جانے والے تمام معاہدوں کو ختم کر دیا، سوائے اس معاہدے کے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید فرمائی اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیے جائیں تب بھی میں اس معاہدے کو نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اہم واقعات جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برائیوں سے محفوظ رکھا۔ اب آپ حضرات کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ دوسرے واقعات پیش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، 8-9 سال کی عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں۔ ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جھگڑے ہوئے تھے، ان برائیوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں، وہاں سب کے سب جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا اچھا
ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ قریشی کے فلاں شخص کی بیٹی کی شادی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا آپ نے وہاں جا کر کیا سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تمام واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ ناظرین، قریش کے ایک بت کا نام ہوانہ تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے، سر منڈاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولیں کہ تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بیعتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ہوانہ یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قدابر آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا کہ محمد پیچھے ہٹو، اس کو نہیں چھونا۔ ناظرین گرامی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تانبے کے دو بت تھے، ان کے نام آصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت عرب کے لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ نے کیوں مجھے روکا۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا یا پکا کر دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اس طرح آپ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ سے پھر پوچھا گیا آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا نہیں۔ حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ناظرین بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکہ والوں کی بکریاں معاوضے کی عوض چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ دوستو جہاں تک سوال ہے پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں، تو اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے۔ بکری کمزور جانور ہے، لہذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔